تمام سے بیان کیا ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی. جب کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسا ہی نہ گھس جایا کرو, بلکہ پہلے ان سے اجازت لو اور سلام کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی گھر میں جھانک لیا تو اب اسے داخلے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ داخل, بولتے کیوں نہیں, ہو گیا. تو حدیث کا, قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر آپ دخل اندازی کی کوشش نہ کریں. گوروں کے ہاں کیا ہوتا ہے, کمرے میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں مے آئی کمنگ. کیا خیال ہے؟ مے آئی کمنگ. آ ہی گئے ہو, دیکھ ہی لیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک. تو اسلام میں کیا ہے, کمرے میں آنے سے پہلے, ہاں کمرے کا دروازہ ہی اگر کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ کی پرائیویسی ہے, آپ خود ہی پرائیویسی نہیں چاہتے. تو ایسی صورت میں جس نے بھی آنا ہے وہ مے آئی کمنگ کا نعرہ لگائے بغیر وہ کہیں تمیز سے آ کے کنارے پہ بیٹھ جائے, اور جب صاحب اس کی طرف توجہ کریں, پوچھیں کیسے آنا ہوا, تو اس وقت بتا دے کہ اس لیے میں تشریف لایا تھا. کچھ چیزیں گوروں میں تکلفات ہیں خام خواہ کے. اب دیکھو میں ایک بس بات سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں, تو دروازہ کھلا ہوتا ہے, طلبہ کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, کوئی طالب علم واش روم جاتا ہے درمیان میں, تو واش روم سے جب آتا ہے تو کلاس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کیا میں آ سکتا ہوں. تو میں طلبہ کو ڈانٹ لگاتا ہوں, نہیں آ رہی بات, یہ تمہاری کلاس ہے, تمہارے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو خام خواہ کے تکلف کی کیا ضرورت. یہ تکلفات ہیں کچھ جو ہم نے غیروں سے لیے ہیں. اسلام تکلفات کو پسند نہیں کرتا. بھائی آؤ, تمہاری کلاس ہے تو کیوں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہی بولنا ہے کہ بیٹھو, یہ تھوڑی کہنا ہے کہ میں آ سکتا ہوں, نہیں آپ نہیں آ سکتے, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. جب آپ کو پتا ہے آ بھی سکتے ہو اور کلاس چل رہی ہے, میری کوئی پرائیویٹ کوئی محفل بھی نہیں ہے, کوئی بند کمرے میں بھی نہیں بیٹھا ہوا میں, تو آپ آؤ, آپ بیٹھو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. خام ہمیں درمیان میں کیا کرنا, وہ سبق کے دوران جو ہے نا ایک ٹانگ اڑانا, اس سے آدمی کی وہ جو ایک پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کنٹینیو نہیں رہتا اس میں. تو ایسی اجتماعی مجلسوں میں اجازت لے کے بیٹھنا یہ کوئی ادب تمیز کی بات بولو نہیں ہے. اس میں مے آئی کمنگ کہنا, یہ اجازت لینا, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اوپن کھلا ہوا کمرہ ہے, بھائی آؤ بیٹھو. اور اگر آپ طالب علم نہیں ہیں, کلاس آپ کے لیے نہیں ہے, تو پھر بعض دفعہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں اجنبی آدمی آ کے اگر کلاس میں بیٹھ گیا تو پتہ نہیں ان کو غصہ آئے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا. تو ایسے موقع پہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ آ کے کونے میں بیٹھ جائے, کھڑا نہ رہے بت بن کے. اس سے بھی انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے, کھڑا ہوا کیوں ہے, میرے سر پہ گرے گا, یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس کا طریقہ ہے تمیز سے کونے میں آ کے یا دروازے کے کنارے پہ بیٹھ جائیں. تو پڑھانے والا جو ٹیچر ہے وہ خود ہی تھوڑی دیر میں کہیں اسٹاپ کر کے آپ سے پوچھے گا جناب کیسے آپ تشریف لائیں. خود جب تک نہ پوچھے تو درمیان میں ٹانگ مت اڑاؤ. سمجھ رہے ہو؟ اب جیسے کوئی مطالعہ کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, آپ کو بہت ضروری کام ہے, تو تمیز سے آگے سامنے آگے بیٹھ جاؤ. جب وہ سر اٹھائے گا تو خود پھوٹے گا منہ سے کہ کیا کام ہے آپ کو, تو آپ بتا دیں نہیں یہ کام ہے, وہ کہے گا دفعہ ہو جاؤ, میں اس کام کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. ایک بات تو یہ ہوگا, یہ سب قرآن کے آداب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اور ایک اہم بات یہ تو بہت لمبا مضمون ہے, پھر کسی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک آخری بات کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول پورا کر رہا ہے انہماک کے ساتھ, تو اس میں یہ تکلف کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, پھر آؤ ہی نہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, میں یہاں بیٹھا مسجد میں نا, تو میں نے ذرا دعا مانگنا شروع کی. اب میں ایک آدمی بعض دفعہ اس پہ کیفیات ہوتی ہیں, بڑی دل جمی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب آ کے ادھر کنارے پہ بیٹھ گئے کہ جب یہ دعا سے فارغ ہوں گے تو میں ان سے بات کروں گا. اب انسان کی نیچر ہے یہ کہ جب آپ کو ذہن میں یہ ہونا کہ کوئی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, تو انسان کا دماغ بار بار ادھر جاتا ہے کہ اس کمبخت کو معذرت کے ساتھ پہلے فارغ کرو. وہ کمبخت نہیں تھے, وہ تو بہت نیک آدمی تھے, لیکن اس وقت وہ کمبخت ہی لگ رہا ہوتا ہے آدمی. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. بھائی ایک آدمی دعا مانگ رہے ہیں, آپ کہیں پیچھے جا کے بیٹھو, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو. ایسی جگہ جا کے بیٹھو, جب وہ فارغ ہوگا اپنے عمل سے پھر آپ اس کو بتاؤ جی میں اس لیے تشریف لایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, تو پھر مسجد میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا میں نے.
تو انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے اس سے, یار کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سامنے آگے بیٹھ جاتا ہے, کوئی یوں آگے بیٹھ جاتا ہے نا, یوں یوں کر رہا ہوتا ہے, ایسے کرو, اس کو اپنے عمل سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے خارش ہو رہی ہے, کھجا بھی رہا ہوتا ہے تاکہ میں اس کی طرف توجہ کروں. تو اس سے انسان یہ یعنی یہ آداب ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بیان کیے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ, پہلے اجازت لے لو, 3 اوقات میں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ, من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ. دوپہر صحابہ کرام اکثر کرتے اتار کے بے تکلف ہو کے گھروں میں لیٹا کرتے تھے, تو قرآن نے کہا بالغ لوگ ایسے ہی کمروں میں داخل نہ ہو جایا کریں. انسان بعض دفعہ بے لباس ہوتا ہے, پتہ نہیں کس کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہے, کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمیز ہماری مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. حدیث میں آتا ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دروازہ بجاؤ, وہ بھی تھوڑے وقفے وقت سے, تیسری دفعہ میں نہیں کھولا تو واپس. ہمارے گھر میں پٹتا رہتا ہے دروازہ. اب تو گارڈ وارڈ تھوڑا سا, گارڈوں کو بھی میں نے بولا ہے کہ لوگوں سے بہت نرم لہجے میں بات کرو. اب یہ بیچارے دیہاتی ہیں, تھوڑا ان کو سمجھانے میں بھی کر کے بھگا رہے ہوتے ہیں ان کو, تو ان کو ہم نے سمجھایا بڑی محبت سے, آرام سے, ان کو بیٹا یہاں بیٹھو, ادھر آ کے تھوڑے صبر کرو, ابھی آئیں گے, نماز کے لیے آئیں گے, بات ادھر. تو یہ تھوڑا سا ہے اسٹائل چینج ہے ان کا نا, تو ابھی ٹائم لگے گا سمجھانے میں. لیکن کیا ہوتا ہے, آ کے دروازہ ڈھپ 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 بجانا شروع, تو پھر بجائے جا رہا ہے 3 دفعہ بھی, تو تھوڑا سانس تو لے کے تیسری دفعہ بجاؤ, ہو سکتا ہے اگلا پہلی دفعہ میں ہی آ جائے نیچے. میں نے گھر کے باہر بیل اسی لیے نہیں لگائی ہے کیونکہ دھپ دھپ دروازہ بجا رہے ہیں, بیل ہو گئی تو ایلفی سے چپکا کے کھڑے ہو جائیں گے اس کو کہ نکل باہر. تو ہر چیز کا میرے بھائی ایک تمیز ہوتی ہے. اچھا موبائل میں بھی ایسا ہی ہے, آپ 1 دفعہ کال کریں, دوسری دفعہ کریں, تیسری دفعہ کال کر کے بند کر دیں. 50 کالیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ایک آدمی کی, 50 کالیں بجایا جا رہا ہے, فون کیے جا رہا ہے. میں پھر بلاک کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ مسائل ہیں اسی وجہ سے بیچارے کے ساتھ, تو فوراً بلاک. تو یہ آپس کے رہن سہن کے آداب ہیں, طریقے ہیں. بہت سے آداب گوروں نے لے لیے ہیں, ہمارے ہاں وہ شارٹ ہو گئے. جو جب آئے جدھر جائے جس طرح سے جا کے گھستا چلا. W11 کی بس سمجھا ہوا ہے اس کو. W11 میں ادب ہوتے ہیں, کبھی W11 میں دیکھا اوپر چڑھنے کے بعد میں آئی کمنگ اتنی دیر میں کنڈکٹر جو ہے نا ٹانگ مار کے اندر گزیڑ دے گا آپ کو, ابے کمنگ شمنگ چھوڑ, ابھی گاڑی نے نکلنا ہے. تو وہ گھروں کو بھی ہم نے کیا بنایا ہوا ہے, W11 بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ادب تمیز عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.